السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مشائخ اعظام کا مدرسے میں جھاڑو دینا۔ غوث اعظم کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ مشائخ آپ کے مدرسے میں جھاڑو دیتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے۔ جب آپ کی اجازت ہوتی تو وہ دوزانو ادب سے آپ کے سامنے بیٹھتے۔ مشہور ولی اللہ شیخ علی بن ابی نصر الہیتی کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جائے رہائش سے سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد آیا کرتے تھے۔ بغداد کے قریب پہنچتے تو اپنے ساتھیوں سے فرماتے، دریائے دجلہ میں غسل کر لو اور اپنے دل کو خطرات سے پاک کر لو کہ ہم سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بغداد میں داخل ہوتے تو لوگ ان کی آمد کی خبر سن کر دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں آتے۔ وہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر کے دروازے کی طرف بھاگو، میں تو ان کا ایک ادنا نیاز مند ہوں۔ جب سیدنا غوث اعظم کے مدرسے کے دروازے پر پہنچتے تو جوتا اتار دیتے اور باریابی کی اجازت چاہتے۔ جب آپ پکارتے تو مؤدبانہ حاضر ہو جاتے۔ ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ بغداد آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے کی چھت پر صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے۔ جب میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو میں نے رجال غیب کی 40 صفیں کھڑی ہو پائیں۔ ہر صف میں 70 رجال تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک سیدنا عبد القادر جیلانی نماز سے فارغ ہو کر ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں۔ حافظ ابو الخیر نے 573 ہجری میں اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ایک بار ہم شیخ محی الدین عبد القادر کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ وہاں عراق کے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء بھی موجود تھے۔ شیخ عبد القادر کرسی پر تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے کہ آفتاب مجھے سلام کہتا ہوا طلوع ہوتا ہے، ہر سال میرے پاس آتا ہے اور مجھے سلام کہتا ہے اور مجھے ان باتوں کی خبر دیتا ہے جو اس کے دوران میں رونما ہوں گے۔ دن مجھے سلام کہتا ہے اور جو واقعہ اس دن ہوگا اس کی خبر دیتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے لوح محفوظ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں خدا کے علم اور مشاہدے میں غوطہ لگانے والا ہوں۔ میں تم سب پر خدا کی حجت ہوں اور زمین پر اللہ کے رسول کا نائب اور وارث ہوں۔ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ تقریر سن کر شیخ بن الہیتی کھڑے ہو گئے۔ شیخ بن الہیتی کی جلال اور جذبے سے پورا بغداد لرزتا تھا، مگر وہ کرسی پر آ چڑھے اور انہوں نے عاجزی سے چبوترے پر اپنی گردن رکھ دی اور شیخ عبد القادر کا قدم اپنی گردن پر رکھ لیا۔ محفل میں جتنے بھی اولیاء موجود تھے ان سب نے عاجزی سے اپنی گردنیں جھکا لیں۔ اس دور کے بہت سے اولیاء نے مختلف مقامات پر شیخ عبد القادر کا یہ قول کشف سے معلوم کر لیا، اور جو جہاں تھا وہیں اس نے اپنی گردن ان کے احترام کے لیے جھکا دی تھی۔ چنانچہ ابو سعید قیلوی نے قیلویہ میں بتایا کہ جب شیخ عبد القادر نے یہ الفاظ ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تجلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں مقربین ملائکہ کے ہاتھوں خلعت پہنچی۔ متقدمین اور متاخرین اولیاء میں سے جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ، اور جو وصال فرما چکے تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ ملائکہ اور رجال الغیب کے تمام شیخ عبد القادر جیلانی کے مجلس گھیرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے
جم غفیر سے تمام افق بھر گیا تھا۔ زمین پر کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس نے اس وقت اپنی گردن نہ جھکا دی ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ اچانک انہیں مسجد کے ستون پر کوئی شے رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی دوران ایک بڑا سانپ شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے فن لہرانے لگا۔ انہوں نے بلا کسی خوف کے سانپ کو ہاتھ سے ہٹا دیا اور سجدے میں چلے گئے۔ پھر جب وہ اتحیات پڑھنے بیٹھے تو سانپ ان کی ران سے ہوتا ہوا گردن سے جا کر لپٹ گیا، مگر جب انہوں نے سلام پھیرا تو سانپ وہاں موجود ہی نہ تھا۔ اس سے اگلے روز شیخ عبد القادر کو ایک اور انوکھا واقعہ پیش آیا۔ وہ مسجد کے باہر ایک قریبی میدان سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک ایسا شخص نظر آیا جس کی آنکھیں بلی سے ملتی جلتی تھیں، البتہ قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا۔ شیخ کو واقعی یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جن ہے۔ اس پر اس شخص نے اعتراف کیا کہ سچ مچ وہ جن ہے جسے گزشتہ روز انہوں نے سانپ کے روپ میں دیکھا تھا، جن کا کہنا تھا کہ اس نے متعدد اولیاء کو آزمایا ہے مگر ان کی طرح کوئی بھی ثابت قدم نہ نکلا۔ کچھ اولیاء اکرام تو اسے دیکھ کر سخت گھبرا گئے تھے اور بعض دلی طور پر سخت خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر وہ واحد ولی اللہ ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا رہا۔ ان کے بعد جن نے شیخ عبد القادر سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ حضرت نے جن کی بات مان لی۔ بعد میں شیخ عبد القادر نے ایک مجلس میں فرمایا کہ انسانوں کی طرح جنوں اور فرشتوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، مگر اللہ نے میرا رتبہ بڑا رکھا ہے، مجھے بلند مقام عطا کیا ہے، میں سب کا شیخ ہوں۔ بعض مورخین کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ مجھ میں، تم میں اور تمام مخلوق میں اس قدر دوری اور فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان میں ہے۔ مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا۔ حضور غوث اعظم کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار دوران وعظ آپ کو چھینک آئی اور آپ نے تمہید فرمائی۔ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کا غلغلہ سارے مجمع کی طرف ایسا بلند ہوا کہ خلیفہ مستجد باللہ جو اس وقت اپنے مقصورے پر تھا گھبرا گیا کہ کہیں غنیم کی فوج تو نہیں آ گئی۔ لوگوں نے بتایا مجلس وعظ کی اس عظیم اجتماع نے تشمید کی ہے۔ حضرت شیخ سلاطین وقت کو جائز تصور نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی حکومت علی نہج خلافت راشدہ باقی نہیں رہی۔ وہ طرح طرح سے رعایا سے مالیہ وصول کرتے اور اس کو بیت المال اور عام مسلمانوں کی امانت کے بجائے اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے اور اسے اپنی ہی خواہش اور ہوش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی پر خرچ کرتے تھے۔ ان کے محلات قیس و کسریٰ کی شان و شوکت کا نمونہ بن چکے تھے۔ اسی بنا پر حضرت شیخ امراء السلاطین سے کسی قسم کا میل جول اور ربط نہیں رکھتے تھے اور افراد و قوم کو خدا ترسی اور شرعی زندگی گزارنے کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ مستجد باللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اشرفیوں کے 2 تھیلے نظر میں پیش کیے۔ شیخ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ خلفیہ کی طرف سے جب اسرار بڑھا تو شیخ عبد القادر نے دونوں تھیلیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر نچوڑا تو ان کے اندر سے خون ٹپکنے لگا۔ اس پر شیخ نے ارشاد فرمایا، اے ابو المظفر، تم اللہ سے شرم نہیں کرتے کہ اس طرح اس کے بندوں کا خون چوستے ہو؟ یہ سن کر مستجد باللہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔
اور وہ غش کھا کر گر گیا۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کو مکمل طور پر اتفاق ہے۔ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کسی شخص کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر